احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ سود دینے والے، سود کھانے والے، سود کے لکھنے والے، سود پر گواہی دینے والے، سب پر لعنت ہے اللہ کی، اور وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت بھیجتا ہے، جو انڈے اور رسی جیسی معمولی چیزوں کو بھی چوری کرنے سے گریز نہیں کرتا، اور اس کے بدلے میں پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر، اور ان عورتوں پر جو اپنے جسموں کو گوند لیتی ہیں، یہ جیسے جسموں کے اندر سوئی کے ذریعے سے وہ بنا کر اور اس میں سرما وغیرہ بھر دیا جاتا ہے، نیلے سبز رنگ کے اس میں نشان بن جاتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں موجودہ دور کے اندر جیسے مرد بھی عورتیں بھی اپنے جسم کے اندر وہ پرماننٹ ٹیٹو بنوا لیتے ہیں، تو اس کو کہا کہ جسم کو گوندنے والی، یا جو گوندنے والی ہے وہ بھی، اور جس نے کر کے دیا گدوانے والی وہ بھی، اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر بھی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ لعنت بھیجتے ہیں، انسان نہیں۔ اللہ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر، شراب کے پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے سب پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا یہ جس کے اوپر میں نے لعنت بھیجی اس کو لگ کر رہے گی۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ زیادتی یعنی کہ قرآن کا مطلب کچھ ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بیان کر دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو زور زبردستی سے کوئی عہدہ حاصل کرے اور اس عہدے کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے یہ اس کو ذلیل کر دے۔ نمبر 3، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 4، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔ نمبر 5، میری اولاد میں وہ آدمی جو حرام کو حلال کرنے والا ہو۔ اور نمبر 6، میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ یہ وہ کام ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں اور بالکل عام سا سمجھتے ہیں کہ ان کے کرنے سے شاید کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہے، اور وہ لعنت انسانوں کی نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنے۔ دوسری جگہ پر یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی گئی ہے کہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہی کہ ایک عورت مردوں جیسے جوتے پہنتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل و صورت بنا کر رہتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردانہ پن اختیار کرتے ہیں، اور فرمائے کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے گودنے والی پر اور گدوانے والی پر، اور جو اپنی ابرو کے بال چنواتی ہیں جس سے بھویں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت لگنے کے لیے دانتوں کے درمیان خلا بنواتی ہیں، اور یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی ہیں۔ اب یہ کام ہمارے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں، جیسے خواتین مردوں کا روپ اختیار کر لیں، مرد عورتوں جیسے نزاکتیں اختیار کر لیں،
لباس میں، پوشاک میں، شکل و صورت میں، بالوں میں، ہر لحاظ سے تو یہ اس چیز کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک چیز حدیث کے اندر آ گئی، ایک تو یہ جو نشان بنوانا ہے جسم کے اندر، اس کے اندر تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہ تو بنوانے نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اپنی ابرو کے بال جو بنواتی ہیں، تو اب اس کے اندر فقہی مسئلہ یہ ہے، اگر کسی عورت کے بھووں کے بال اتنے زیادہ ہوں کہ وہ درمیان سے بھی بالکل جڑ کے ملے ہوئے ہوں اور بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوں، بہت زیادہ گھنے ہوں، تو اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ ان درمیان والی جگہ سے اس کو ہٹا سکتی ہے اور اپنے بھووں کے بالوں کو کم کر سکتی ہے، جو زیادہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو کم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو بالکل تیر کمان کی طرح سیدھا کر لیتے ہیں اس کو اور ایک باریک سی لائن بنا لیتے ہیں، اس کی بالکل گنجائش اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ نہیں ہے۔ ہم بعض چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، بعض کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، لیکن یہ وہ کام ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اب آپ سوچ لیں، ہم سوچ لیں، ایک عورت نے بھویں بنائی ہوئی ہیں، وہ نماز پہ کھڑی ہے، اندازہ لگائیں، بھویں بنی ہوئی ہیں، نماز پر کھڑی ہے، اب کیا آ رہا ہے اس کے پاس؟ تو بہتر یہ ہے نماز نہ چھوڑیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ بھویں بنی ہوں تو ہم نماز چھوڑ دیں، نہیں، ہم بھووں کو بنانا چھوڑ دیں اور یہ یقین کریں۔ اور اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والے ہیں۔ اور جب ابلیس نے اللہ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، اس نے ساتھ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے لیے تیرے ہر سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا، انہیں الٹے الٹے راستے دکھاؤں گا۔ اس کے بدلے میں وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ تیری بنائی ہوئی صورتوں کو وہ تبدیل کریں گے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، تو اس کے اندر خدا را اگر کوئی ایسا کام ہے تو اس کو کوشش کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہ یاد رکھیے، جو کام اللہ کے لیے چھوڑا جائے، اللہ اس کے اوپر کبھی بھی اس انسان کو تکلیف نہیں آنے دیتا اس کے بدلے میں۔ اور اگر بالفرض دنیا میں اس کو تکلیف سہنی پڑ بھی جائے تو یقیناً اس کا بدلہ اللہ کے پاس بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ بہت مبارک مہینہ ہے۔ جو لوگ بھی اس قسم کے کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہیں، ایک بات خواتین اکثر کرتی ہیں کہ شوہر کی فرمائش ہے کہ سر کے بال کٹوا لیے جائیں یا بھویں بنا لی جائیں۔ چہرے کے بال صاف کرنے کی بھی اس صورت میں اجازت ہے جب مونچھوں کے بال خواتین کے چہروں پر مونچھوں جیسے ہوں، بڑے بڑے ہوں۔ اسی طرح بعض خواتین کی تھوڑی پر جو بال ہوتے ہیں داڑھی جیسے، ان خواتین کو چہرے کے بال صاف کروانے کی اجازت ہے۔ بھووں میں بھی یہ اجازت ہے کہ بہت گھنی ہے تو ان کو کم کروا لیں۔ جن لوگوں کے چہروں پہ عام سے بال ہوتے ہیں، یہ باریک رویں ہر انسان کے چہرے پر ہوتی ہیں خواتین کے، اس کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ پاکیزہ مہینہ ہے، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے اپنے اس کام کے ذریعے راضی کریں۔ اتنے بڑے مہینے سے ہم گزر رہے ہوں اور ہم پر لعنتیں پڑ رہی ہوں، بہت بد نصیبی کی بات ہے، بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث طویل ہے، صرف رمضان کے متعلق جو حصہ ہے وہ میں بتاؤں گی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان، بد دعا ہے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، وہ جب بد دعا کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزر جائے، وہ اس میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا مہینہ گزر جائے وہ بخشش نہ کرا سکے، اور حضرت جبرائیل امین نے اس دعا کے بدلے، اس بد دعا کے بدلے میں فرمایا تھا آمین۔ اب جب بد دعا ہمارے نبی کی ہو، آمین کہنے والے حضرت جبریل ہوں، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و تردد ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے والے بنیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر کہتے ہیں، تو ایک بات ہے کہ شوہر کی بات اس دن بھی اس پر بات ہوئی
کہ شوہر کی بات شرعی حدود کے اندر احکامات ماننے کی اجازت ہے. شوہر ناجائز کام کے لیے کہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے کہے، تو ایسے شوہر کی بات ماننے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ وہ کچھ لوگ تھے جن کے اوپر لعنت کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ تم لوگ لعنتیں کرنے والے نہ بنو. لعنت سے منع بھی کیا کہ یہ بہت بری چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو تانے دیتا ہو اور لعنتیں کرتا ہو، اور نہ ہی مومن بد اخلاق ہوتا ہے، بدگو ہوتا ہے، بری باتیں کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت پہلے آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے. جب آسمان پر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے، زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت اس انسان کی طرف جاتی ہے جس پہ وہ کی گئی ہے. تو اگر تو وہ بندہ اس لعنت کا حقدار ہوتا ہے، وہ لعنت اس سے پڑ جاتی ہے. اگر نہیں تو جس نے لعنت کی ہے اس کی لعنت واپس اس کے اوپر آ جاتی ہے. تو لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ ایک آدمی تھا، اس نے چادر لی ہوئی تھی، تیز ہوا چلی تو اس کی چادر اڑ گئی، تو اس نے ہوا کو لعنت کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ہوا کو لعنت نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے حکم دی گئی ہے اس کام کے لیے. اور جو آدمی کسی ایسی چیز پر لعنت کرے کہ وہ چیز اس لعنت کی حقدار نہ ہو، تو یہ لعنت اسی کہنے والے پر پڑتی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں ہماری جو ایک عادت ہے، ہم عادتاً یہ بات کہتے ہیں فلاں تو ہے ہی لعنتی، فلاں تو مرا ہی لعنتی ہے. تو اس قسم کی لعنتوں سے بھی منع کیا گیا. اگر کوئی انسان بہت ظالم ہے اور جابر ہے، برا ہے، پھر وہ مر جائے تب بھی آپ اس کو اس کے مرنے کے بعد لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا پتا جب وہ مرنے لگا تھا اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وہ خطائیں معاف کر دی ہوں. تو لہٰذا کسی بھی جس کی انسان کی موت کا پتہ ہو کہ وہ حالت کفر پر ہی مرا ہے، اس پر لعنت کر سکتے ہیں. جس کا یقین نہیں ہے اس پر لعنت نہیں کر سکتے. جیسے ابو جہل پر لعنت کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ کافر ہے مرا. ابو لہب پر کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ہے جس کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ وہ ایمان پر مرا ہے یا بغیر ایمان کے، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے.